بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شراب پینا حرام ہے اور یہ نجس ہے۔ شراب کے نجس ہونے پر 6 احادیث مبارک اور ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے برعکس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب پاک ہے، کپڑے پر لگ جائے تو اس پر دھونا ضروری نہیں ہے، ان حضرات کے 3 اقوال بھی پیش کروں گا۔ پہلی آیت مبارک یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والے لوگوں، بے شک شراب، جوا، انصاب اور اسی طرح ازلام رجس من عمل الشیطان، ناپاک ہیں، شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، لوگوں اس سے بچ جاؤ۔ چوتھی بات اللہ کی کریم ذات نے فرمائی لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ عزیز دوستو، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک ہے، اس کے اندر حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اہل کتاب کے پڑوسی ہیں، اہل کتاب ہانڈیوں کے اندر خنزیر کا گوشت پکاتے ہیں اور اسی طرح شراب برتنوں کے اندر پیتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ان کے علاوہ برتن پاتے ہو تو ان کے اندر آپ پانی پیو، اگر تمہارے پاس ان کے علاوہ برتن نہیں ہیں تو پھر ان برتنوں کو دھو لو۔ عزیز دوستو، اس حدیث مبارک کے اندر یہ بات کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہارے پاس اور برتن نہیں ہیں، شراب والے برتن ہیں، تو ان کو دھو کر استعمال کر سکتے ہو، ایسے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شراب نجس ہے، ناپاک ہے۔ اسی طرح علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے مقاصد الحسنہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اجتنبوا الخمر، لوگوں شراب سے بچ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے اس کا نام ام الخبائث رکھا ہے، یعنی خبیث اور ناپاک چیزوں کی ماں، یعنی سب سے بڑی گندی چیز شراب ہے۔ اسی طرح حضرت طارق بن سوید جوفی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شراب کے متعلق سوال کیا، چونکہ اس زمانے کے اندر لوگ شراب سے دوا بناتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ناپسند کیا اور آپ نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ شراب سے جو تم دوا بناتے ہو یہ دوا نہیں ہے۔ آپ کے الفاظ ہیں کہ نہا سأل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الخمر فنہاہ وکرہ ان یصنعها للدواء فقال انہ لیس بدواء ولکنہ داء۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 163 ہے کہ جو لوگ اس سے دوا بنا رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شفا مل جائے گی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے شراب سے دوا بنانے کو ناپسند سمجھا اور فرمایا یہ بیماری ہی بیماری ہے۔ اسی طرح چوتھی حدیث مبارک ہے، سلمان بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شام فتح کیا تو شام کے شہر آمد میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، تو وہاں کے جو اجمی لوگ تھے انہوں نے 2 چیزیں بطور تحفہ کے سیدنا خالد بن ولید کے لیے پیش کی۔ ایک ان کے لیے حمام بنایا، دوسرا ان کے جسم پر ملنے کے لیے ایک ایسی خوشبو تیار کی جس کے اندر شراب کی آمیزش تھی۔ اسی لشکر کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار جاسوس تھے، انہوں نے سیدنا خالد بن ولید کے اس حمام کے بارے میں اور اس خوشبو کے بارے میں فاروق اعظم کو اطلاع دی۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے جو بات لکھی، کنز العمال جلد نمبر 9 صفحہ 523 کے اندر یہ بات ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام قرار دی ہے تمہارے بطنوں پر، تمہارے بالوں پر اور تمہاری کھالوں پر۔ اور اسی طرح کنز العمال کے اندر دوسری جگہ پر ہے، خالد بن ولید کو لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے شراب کی مالش کی ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شراب کے ظاہر اور باطن کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ شراب کے پینے کی طرح اس کو چھونا بھی حرام ہے۔ شراب اپنے جسموں پر مت ملو کیونکہ یہ ناپاک ہے۔ عزیز دوستو، یہاں سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ اس کو ہاتھ لگانا ہی اس کے پینے کی طرح حرام ہے، اور چونکہ یہ ناپاک ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، روایت ہے ان سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ حرم الخمر وثمنها، کہ بے شک اللہ پاک نے شراب کو اور اس کی قیمت کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح مردار اس کی قیمت کو، خنزیر اس کی قیمت کو آپ کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ 7ویں حدیث مبارک یا سیدنا امام مجاہد کا فتویٰ کہ سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اذا اصاب ثوبك خمر فاغسله هو اشد من الدم۔ یہ مصنف ابن شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193 پر سیدنا حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جو رئیس التابعین ہیں، ان کا فتویٰ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تمہارے کپڑوں کو شراب لگ جائے تو فاغسلہ، اس کو دھوو، اور آگے فرمایا ہوا اشد من الدم، خون سے بھی زیادہ وہ ناپاک ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو، آخری بات محمد بن عبد الرحمن شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، ان کا فتویٰ موجود ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اجمع الائمہ علی نجاست الخمر، کہ تمام ائمہ اکرام کا شراب کے ناپاک ہونے پر اجماع ہے۔ ہاں، ایک انسان ہے داؤد ظہری، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے تو پاک، لیکن پاک ہونے کے ساتھ حرام ہے۔ دیکھیے یہاں محمد بن عبد الرحمن شافعی اجماعی تمام ائمہ کا اجماع نقل کر رہے ہیں۔ عزیز دوستو، آپ کے سامنے 6-7 احادیث، امام مجاہد کا فتویٰ اور ائمہ اعظام کا اجماع، ایک طرف احادیث ہیں اور تابعین کے فتاوی جات ہیں، ائمہ اعظام کے اجماع ہیں، دوسری طرف نوابوں کا مذہب ہے، نوابوں کا مسلک ہے۔ 3 نواب صاحبان ہیں جو اہل حدیث حضرات کے رئیس لوگ ہیں، علامہ
نواب صدیق حسن خان صاحب الروض الندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21 پر تحریر فرماتے ہیں فتحریم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها بل لا بد دلیل آخر وإلا بقي على الأصول المتفق عليها من الطہارہ، کہ وہ فرماتے ہیں گدھوں اور شراب کے حرام ہونے پر جو قرآن و حدیث دلالت کرتا ہے ان سے ان کا ناپاک ہونا لازم نہیں آتا، دوسری دلائل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دوسرے دلائل نہ ہوں، یعنی ان کو قرآن بھی سمجھ نہیں آیا، قرآن کی آیات احادیث مبارک، وہ کہتے ہیں کہ یہ دلائل کافی نہیں ہیں، ورنہ اگر یہ کوئی اور دلائل نہ ہو تو پھر یہ پاک ہی رہے گی۔ اسی طرح ان کے دوسرے رئیس اور نواب نور الحسن خان صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں حکم بنجاست خمر بنا بر حرمت بے دلیل باشد، عرف الجدی صفحہ 237 پر وہ تحریر فرماتے ہیں کہ شراب کو حرام ہونے کی وجہ سے ناپاک کہنا یہ بے دلیل بات ہے۔ اسی طرح ان کے آخری نواب وحید الزمان صاحب جو ان کے محدث بھی ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھ دی، وہ کہتے ہیں والمنی طاہر وکذالک الخمر نزل الابرار صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شراب اس طرح پاک ہے جس طرح مادہ منویہ پاک ہے۔ عزیز دوستو، مادہ منویہ پر وہ پاک ہے نہ پاک ہے، اہل حدیث حضرات یہی فرماتے ہیں کہ وہ بھی پاک ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل اس پر ویڈیو بنائی جائے گی۔ عزیز دوستو، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ احادیث مبارک کی روح سے آپ سن چکے، فتاوی جات بھی سن چکے، ائمہ اعظام کی بات کو بھی سن چکے، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا خالد بن ولید کے مکالمے کو بھی سن چکے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بات کو بھی آپ سن چکے کہ انہوں نے ام الخبائث کہا ہے، اور سیدنا محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے دوسرے برتن مل جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، یہ ان برتنوں کو دھو کر برتنوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ آپ نے یہاں بھی فرما دیا ناپاک ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو دوا بناتے تھے شفا سمجھ کر، آپ نے فرمایا میری بیماری ہی بیماری ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عمر ابن خطاب نے جو خط لکھا تھا اس کے اندر تو آپ نے کہا کہ اس کا پینے کی طرح اس کا چھونا بھی، اس کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، اور کیونکہ آپ نے حکم فرمایا مت ملو ان کو اپنے جسموں پر، یہ ناپاک چیز ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ کا جو روایت ہے کہ فرمایا اللہ نے شراب کی قیمت کو اور شراب کو تمہارے اوپر حرام کر دیا، اور سیدنا مجاہد نے تو فتویٰ دے دیا کہ کپڑے پر لگ جائے تو یہ خون سے بھی زیادہ ناپاک ہے۔ کہ عزیز دوستو، حدیث کو مانیں، آپ کی مرضی، آپ علماء اہل حدیث کے فتاوی جات کو مانیں یا ان کے اقوال کو مانیں، آپ کی مرضی۔ دیکھیے وہ حضرات بھی کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیات ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے بچ جاؤ، یہ ناپاک ہے، شیطان کا کام ہے۔ اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو شراب کو، جس طرح جو چیز ناپاک ہوتی ہے نا جی، اس کا استعمال حرام ہوتا ہے، تو اس کا استعمال بھی حرام ہے اور یہ ناپاک چیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو صحیح حدیث اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔